السلام علیکم، ایوری ڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں یسرا مسعود۔ چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ ڈی سی چنیوٹ سید امان انور کدوائی اور ڈی پی او چنیوٹ سید حسنین حیدر نے ریلوے ملازمین کے ہمراہ کچھ دنوں سے بند لاہور روڈ بائی پاس ریلوے پھاٹک کا تالا کھلوا دیا۔ ریلوے ملازمین نے واجبات کی عدم ادائیگی کی بنا پر کچھ دنوں سے پھاٹک کو تالے لگا کر بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ٹریفک اور عوام الناس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ موقع پر موجود لوگوں نے ڈی سی چنیوٹ اور ڈی پی او چنیوٹ کا شکریہ ادا کیا۔ باتف ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈاکٹر عثمان حفیظ نے مریضوں کا فری چیک اپ کرتے ہوئے مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ مزید فری میڈیکل کیمپ کا احوال بتا رہے ہیں ارشد علی غوری اپنی اس رپورٹ میں۔ ہارون آباد باتف ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر عثمان حفیظ نے مریضوں کا فری میڈیکل چیک اپ کیا اور مفت ادویات فراہم کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عثمان حفیظ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی سے جہاں ہم معاشرے میں اپنے اسلاف کی اصلاح کر سکتے ہیں، وہاں ہم نادار اور بے سہارا افراد کی مدد کر کے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نفسا نفسی کے دور میں ہاتفین معاشرے کی دکھی عوام کی عملی خدمت کر رہے ہیں، جو قابل ستائش ہے۔ باتف ویلفیئر سوسائٹی کے کیمپ میں تمام مریضوں کا معائنہ مفت اور ادویات فری دی گئی ہیں۔ ای سی جی اور ایچ بی کے ٹیسٹ بھی مفت کیے گئے ہیں۔ کیمپ میں سوسائٹی کے ممبران ملک ریاض احمد خلجی، امین مغل، چودھری محمد عقیل، خاور افتخار گجر، چودھری پرویز اقبال، رائے فرقان احمد سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد۔ گجر خان کے گاؤں چنگا میرا میں کچھ لوگوں نے ذاتی اناج کی وجہ سے معروف شاعر حنیف حنفی اور دوسرے لوگوں کے گھر کی طرف جانے والی گلی بند کر دی۔ مونسون کی بارشوں میں پانی گھروں میں داخل ہونے لگا، جس سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ گلیاں بند ہونے کی وجہ سے پیدل چلنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ بچوں کو اسکول جانے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اہلیان چنگا میرا نے اعلیٰ حکام سے معاملے پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تھانہ صدر فاروق آباد کے علاقہ سچا سودا میں دکان کی خرید کے تنازع پر دو مسلح افراد نے 39 سالہ مشتاق نامی شخص کو ٹانگوں پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب زخمی ہونے والا شخص ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے آیا تھا۔ بلاول میڈیکل کالج جام شروع کے فرسٹ ایئر کا طالب علم ہیٹ اسٹروک کے سبب فوت ہو گیا۔ لاش اسپتال منتقل، رجسٹرار سمیت ڈاکٹر طالب علم کی موت کی وجوہات بہتر طور پر بتانے میں ناکام۔ طالب علم کالج کے گیٹ پر پوائنٹ بس کے انتظار میں کھڑا تھا کہ گر کے بے ہوش ہو گیا اور ہسپتال پہنچنے کے قبل ہی دم توڑ گیا۔ شیخو پورہ پولیس نے بجویری مارکیٹ میں چھاپہ مار کر کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو حراست میں لے لیا، جن کے قبضے سے آتش بازی کے سامان سے بھرا ٹرک پکڑ لیا گیا، جو کہ پشاور پہنچایا جانا تھا۔ آتشی مواد کسی بھی وقت بڑے سانحہ کا پیش خیمہ بن سکتا تھا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حاصل پور تھانہ سٹی میں عرصہ دراز سے تعینات نکے تھانے دار کی اب تک کی کارکردگی تو صفر ہے۔ جرائم کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ پولیس چوکی میں تعینات اے ایس آئی محمد خالد کا رویہ شہریوں سے توہین آمیز ہے۔ موصوف آنے والے سائلین کے ساتھ بھی انتہائی بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ نکے تھانے دار کی مبینہ سرپرستی میں منشیات اور جوئے کے اڈے قائم ہیں۔ عوامی سماجی حلقوں نے جرائم کی روک تھام کے لیے ڈی پی او بہاولپور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر صبح سویرے ہونے والی تیز بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ گلپور مین چوک میں نالے میں طغیانی آنے سے پانی کئی دکانوں کے اندر داخل ہو گیا، جس سے دکانداروں کو بھاری نقصان ہوا۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں محمد ندیم۔ گلپور مین چوک میں تیز بارش سے نالے میں طغیانی آ گئی، جس کی وجہ سے پانی دکانوں میں داخل ہو گیا، جس کے باعث تاجروں کا بھاری نقصان ہوا، جبکہ نالے میں طغیانی سے گلپور مین چوک سے ہر طرح کی ٹریفک چلنا بھی بند ہوگی۔ پانی کے بہاؤ کے کم ہونے تک گاڑیوں کی روانگی معطل رہی۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ محکمہ زراعت کو چاہیے کہ نالے سے پانی کی روانگی بحال کرے تاکہ تاجر برادری نقصان سے بچ سکے۔ فی الفور نالے کی صفائی نہ کروائی گئی تو ہمیں مجبوراً احتجاج کرنا پڑے گا، جس کے ذمہ دار حکام بالا اور ذیلی افسران ہوں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم، کوٹلی آزاد کشمیر۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے everydaynews.pk۔